بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم کرونا نوویل وائرس کی علامات، احتیاط اور علاج کے بارے میں بات کریں گے۔ اس وقت اگر آپ عالمی میڈیا اٹھا کے دیکھیں، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، وہاں ایک ہی موضوع نظر آتا ہے اور وہ ہے کرونا نوویل وائرس۔ یورپ میں خاص طور پر بہت ڈر کی فضا قائم ہے، لیکن پاکستان میں ابھی تک لوگوں کو اس کے بارے میں صحیح آگاہی نہیں ہے اور لوگ اس کو ایک مذاق سمجھ رہے ہیں، اور حکومت کی تمام تر کوششوں کے باوجود لوگ وہ احتیاطیں کرنے میں بالکل سیریس نہیں ہیں جو انہیں اس وائرس سے بچا سکتی ہے۔ تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ آپ کو اس بارے میں آگاہی فراہم کی جائے۔ کرونا وائرس فلو کی قسم کا ایک وائرس ہے جو انسانوں کو پھیپھڑوں کے شدید عارضے میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ وائرس کہا جاتا ہے کہ ووہان کے ایسے بازار سے شروع ہوا جہاں جانوروں کا گوشت ملتا تھا۔ چین میں لوگ جانوروں کے بہت قریب ہوتے ہیں، اس لیے خیال یہی کیا جا رہا ہے کہ چمگادڑ اور سانپ سے یہ وائرس انسانوں میں منتقل ہوا، اور سارس نامی بیماری بھی کرونا وائرس سے ہی شروع ہوئی تھی۔ یہ چمگادڑوں سے شروع ہوئی تھی اور سیوٹ کیٹ سے ہوتی ہوئی انسانوں تک پہنچی۔ اس وقت یہ وائرس تقریباً تمام دنیا میں پھیل چکا ہے۔ 10 لاکھ سے زیادہ افراد اس سے متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ 40,000 سے زیادہ اس سے ہلاک ہو چکی ہیں۔ پاکستان میں بھی 2,000 سے زائد لوگ اس سے متاثر ہو چکے ہیں جو اب تک رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ 26 سے زیادہ لوگ اس کی وجہ سے موت کی وادی میں جا چکے ہیں۔ ملک بھر میں کاروبار زندگی بالکل ٹھپ ہو چکا ہے۔ سڑکوں پر ٹریفک غائب ہے، صرف کھانے پینے کی اشیاء کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں۔ نوویل کرونا وائرس یا کووڈ-19 فلو کی طرح کا ایک وائرس ہے۔ دنیا میں تقریباً 3 سے 50 لاکھ کے قریب انسان فلو کی وجہ سے بیمار ہوتے ہیں، اور ان میں سے 2,90,000 سے لے کر 6,50,000 تک سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ یہ وائرس کوئی نیا وائرس نہیں ہے، لیکن یہ وائرس پرانے والے وائرس سے زیادہ طاقتور ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ یہ وائرس جتنی تیزی سے پھیل رہا ہے، اتنی تیزی سے اس کے اوپر تحقیق نہیں ہو رہی، اور ابھی تک یہ پتہ لگانا ممکن نہیں ہے کہ یہ عام فلو ہے یا کرونا وائرس، جب تک اس کا ٹیسٹ نہیں کرایا جاتا۔ اس کی کوئی ویکسین بھی نہیں ہے۔ ایران نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے کرونا وائرس کی دوا ایجاد کر لی ہے، لیکن یہ دعویٰ کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے ابھی تک اس کا پتہ نہیں چلایا جا سکا۔ فلو اور کرونا سے ہونے والی بیماریاں دونوں ہی سانس کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ یہ دونوں بیماریاں ملتی جلتی ضرور ہیں، لیکن دونوں الگ الگ قسم کے وائرس سے لگتی ہیں۔ دونوں میں ہی بخار ہوتا ہے، کھانسی آتی ہے، جسم میں درد ہوتا ہے، تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے، اور کبھی کبھار متلی یا دست بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ علامات کچھ عرصے کے لیے بھی ہو سکتی ہیں اور لمبے عرصے کے لیے بھی ہو سکتی ہیں۔ ان دونوں بیماریوں میں اگر شدت آ جائے تو نمونیا ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں بیماریاں ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہو سکتی ہیں۔ اگر ایک شخص کھانس یا چھینک رہا ہے یا بہت قریب سے باتیں کر رہا ہے تو قریب والا شخص اس سے متاثر ہو سکتا ہے۔ یہ وائرس آنکھ، ناک اور منہ کے ذریعے بھی جسم میں داخل ہو سکتا ہے۔
कोरोना वायरस और फ्लू में फर्क क्या है? फ्लू में अक्सर गले में दर्द होता है, जबकि कोरोना वायरस का मरीज अगर थोड़ा सा चलता है या कोई मेहनत करता है तो उसकी सांस चढ़ना शुरू हो जाती है। फ्लू के मुतल्लिक हम बहुत कुछ जानते हैं क्योंकि दुनिया के तकरीबन सब के सब इंसान फ्लू से मुतासर हो चुके होते हैं और ये बहुत पुरानी बीमारी है। कोरोना के लिए अभी तक हमारे पास मुनासिब अद्वियात और तहकीक नहीं है, इसलिए ये बहुत खतरनाक बीमारी है। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो जिस्म में 3 माह या इससे ज़्यादा अरसे तक रह सकते हैं। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर एक दफ़ा आप कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं और ठीक हो गए हैं, तो दोबारा भी इस बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। अभी तक कोविड-19 या कोरोना वायरस को समझने के लिए बहुत कम तहकीक हुई है, इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि इस पर मज़ीद तहकीक की जाए। कोरोना वायरस की अलामात क्या-क्या हैं? आम तौर पर ये बीमारी बुखार से शुरू होती है, उसके बाद खुश्क खांसी आती है, थकन होती है। 1 हफ्ते के बाद सांस लेने में दुश्वारी महसूस होना शुरू हो जाती है। ये ज़हन में रखिए कि इस इन्फेक्शन में नाक बहने और छींकने की अलामात बहुत ही कम होती हैं। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक इन्फेक्शन लाहक होने से लेकर अलामात ज़ाहिर होने तक आम तौर पर 2 हफ्ते दरकार होते हैं। अगर आपको भी ये लगता है कि आपको कोरोना वायरस है, तो आप सबसे पहले इन अलामात के ऊपर गौर करें कि कितनी अलामात आप में मौजूद हैं। WHO के मुताबिक कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें ये इक़दामात करने चाहिए। हर थोड़ी देर के बाद और ख़ास तौर पर अगर हम किसी भीड़ वाली जगह पे गए हैं या किसी ऐसे शख्स से मिले हैं जिसको पहले से खांसी, बुखार और फ्लू की अलामात हैं, उसके फ़ौरन बाद हम अपने हाथ धोएं। खांसी आने पर हम अपने कोने या टिश्यू इस्तेमाल करें और अपने हाथों से चेहरे को छूने से बचें। क्या हर शख्स को मास्क पहनने की ज़रूरत है और मास्क कितना मौसर साबित होता है? हमारे यहाँ 2 तरह के मास्क आमतौर पर अवेलेबल हैं। एक मास्क N95 कहलाता है, ये छोटे ज़रात से महफूज रखता है और हवा में शामिल 95% ज़रात को फ़िल्टर करता है। ये टाइट होता है, इसमें लीक नहीं होता। दूसरा सर्जिकल मास्क होता है, ये छोटे ज़रात से महफूज नहीं रखता। ढीला होने की वजह से ये किनारों से लीक हो सकता है। हर शख्स को मास्क पहनने की हर वक्त ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर रश है या किसी ऐसे आदमी से आपकी मुलाकात हो सकती है जिसको फ्लू या ज़ुकाम है, तो उससे मिलने से पहले ज़रूरी ये है कि आप अपने चेहरे को मास्क से ढाँप लें। एक मास्क ज़्यादा से ज़्यादा आप 8 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आलमी इदारा सेहत की हदायत: अपने हाथ ऐसे साबुन या जेल से धोएं जो वायरस को मार सकता हो। खांसते या छींकते हुए अपने मुंह को ढांपें। बेहतर होगा कि टिश्यू से और इसके फौरी बाद अपने हाथों को धोएं ताकि वायरस ना फैले। किसी भी सतह को छूने के बाद अपनी आंखों, नाक, मुंह को छूने से गुरेज करें। वायरस से मुतासर होने की वजह से ये आपके जिस्म में दाखिल हो सकता है। वायरस सिर्फ हाथ मिलाने से दाखिल नहीं होता या करीब खड़े होने से दाखिल नहीं होता, बल्कि ऐसे लोगों के करीब मत जाएं जो खांस रहे हों या छींक रहे हों या जिन्हें बुखार हो। इनके मुंह से वायरस वाले पानी के कतरे निकल सकते हैं जो फिजा में हो सकते हैं। ऐसे अफराद से कम 1 मीटर यानी 3 फुट का फासला रखें। अगर आपकी तबीयत खराब है तो घर में रहें। बुखार हो, खांसी हो या सांस लेने में दुश्वारी हो तो फौरी तिब्बी इमदाद हासिल करें
اور طبی امداد حاصل کرنے کے بعد طبی حکام کی ہدایات پر عمل کریں۔ کرونا وائرس کا ایلوپیتھک علاج۔ اس وقت تک کرونا وائرس کا بنیادی طریقوں سے علاج کیا جا رہا ہے۔ مریض کے جسم کو فعال رکھ کر سانس میں مدد فراہم کر کے تا وقت کے ان کا مدافعتی نظام اس وائرس کے لڑنے کے قابل ہو جائے، اور صرف فلو کی ادویات دی جا رہی ہیں۔ ویکسین کی تیاری کا کام جاری ہے اور امید ہے کہ اس سال کے آخر تک اس کی دوا انسانوں پر آزمانی شروع کر دی جائے گی۔ کورونا وائرس کا دیسی علاج۔ سوشل میڈیا پر آپ کو ایسی بے شمار ویڈیوز مل جائیں گی جس میں لہسن اور پیاز کے استعمال کو کورونا وائرس کا علاج بتایا گیا ہے، لیکن عالمی ادارہ صحت اس علاج کو نہیں مانتا۔ کلونجی پر تحقیق کرنے والے ڈاکٹر بلال احمد کے مطابق نہار منہ اگر ہم ایک چٹکی کلونجی چبائیں تو یہ ہمارے مدافعتی نظام کو بہت طاقتور بنا دیتا ہے، جو کرونا وائرس سے لڑنے کے لیے بہت مفید ہے۔ اس سے شیریں طب نبوی میں اس کا بہت ذکر ملتا ہے اور اس کو عام طور پر نیچرل اینٹی بائیوٹک بھی کہا جاتا ہے۔ ککڑ سنگی اور کشت شیریں کا سفوف بنا کر شہد میں ملا کر آپ گلے کی خرابیوں اور پھیپھڑوں کے امراض میں استعمال کر سکتے ہیں، یہ خاصا مفید پایا گیا ہے۔ السی کی سفوف کا کاوا بنا کر رات کو سوتے وقت استعمال کرنا نمونیا اور بلغم کے خاتمے کے لیے بہت مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ دودھ بھی گلے کے امراض میں کثرت سے استعمال ہوتا ہے اور اکثر مفید ثابت ہوتا ہے۔ سہیوال کے ڈاکٹر نیاز احمد صاحب کے مطابق کرونا وائرس سے بچنے کے لیے یہ ادویات 1 مہینے تک اس ترتیب سے روزانہ صبح خالی پیٹ ایک دوا استعمال کریں: ٹیوبرکلونیم 200، فاسفورس 200، سلفس 200، برائیونیا البا 200۔ روزانہ صرف ایک دوا استعمال کریں اور یہ دوا 1 مہینے تک استعمال کرتے رہیں، یعنی ایک دوا آپ کو 7 دفعہ استعمال کرنی پڑے گی۔ یہ دوا استعمال کرنے کے آدھا گھنٹہ پہلے اور آدھا گھنٹہ بعد کچھ کھائیں پیئیں نہیں۔ خدا نخواستہ اگر آپ بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں تو آرسینک البم 30 دن میں 3 دفعہ استعمال کریں۔ انڈیا کے بہت مشہور ڈاکٹر اجیت کلکرنی کے مطابق برائیونیا البا ابتدائی اور درمیانی انفیکشن کے لیے بہت بہترین دوا ہے۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو اور تمام امت مسلمہ کو اور تمام انسانوں کو اس وائرس سے محفوظ رکھے۔ جن کو یہ وائرس ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ جلد ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستعجلہ نصیب فرمائے، آمین۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔